اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑ لو اور گروہ در گروہ نکلو یا سب ایک ساتھ ہو کر کے نکلو۔ بے شک تم میں بعض لوگ وہ بھی ہیں جو سستی کرتے ہیں، پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا، لیکن اگر تم کو اللہ کا کوئی فضل پہنچتا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی سے سرفراز ہوتا، گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیت گزری ہے اس کے اندر بتایا تھا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرے گا، کل قیامت کے دن اس کو معیت نصیب ہوگی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی۔ اب اللہ کے احکام میں ایک بھاری حکم یہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب اس بھاری حکم پر کون عمل کرتا ہے؟ ایمان والے تو عمل کریں گے، مگر منافقین یہ عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس لیے آگے کی آیت میں اطاعت میں سے اللہ کا ایک اہم حکم جس کی اطاعت ضروری قرار دی گئی ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ دیکھیں جہاد دو طرح کے ہیں، ایک اقدامی جہاد جس میں پہل مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک دفاعی جہاد جس میں صرف ڈیفنس ہوتا ہے کہ کفار کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے مال لوٹے جا رہے ہیں، جان کسی کی بخشی نہیں جا رہی ہے، اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنا دشوار کر دیا گیا ہے۔ تو پھر مسلمان ایسے کینسر کے پھوڑوں کو اس زمین سے ختم کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ جسم کا کوئی حصہ سڑنے لگے تو اس حصے کو کاٹ دینا یہی مناسب ہوتا ہے تاکہ اس کا سڑن پورے جسم کو نہ لگے اور جسم صحیح سلامت رہے۔ تو یہ آپریشن کو کوئی غلط نہیں سمجھتا، بلکہ اگر ڈاکٹر یہ کہیں کہ آدھا پاؤں کاٹنا پڑے گا تو انسان اس کو برداشت کر لیتا ہے، مگر پورا جسم خراب ہو جائے اس کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ حکم اس کے حق میں مناسب ڈاکٹر کی رائے ہے۔ تو اس سرزمین پر کچھ درندہ صفت انسان ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی زمین پر بغاوت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ تو ابتدا میں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب پانی سر سے اوپر چلا جائے تو ایسے کینسر کے پھوڑوں کو ختم کرنا ہی یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو یہ اللہ کے احکام میں سے ایک ایسا اہم حکم ہے جس پر عمل کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر جس کو معیت نیک لوگوں کی چاہیے اس کے لیے کام مشکل نہیں ہے۔ لیکن آج کل اس امر کو پوری امت نے چھوڑ دیا ہے، اس کے احکامات آ رہے ہیں اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان کر لو، یعنی اللہ کی راہ میں ہتھیار کے ساتھ نکلو، اپنی جان کی بھی حفاظت کرو اور دشمن جو باغی ہیں اللہ کے ان کو بھی ختم کرو۔ فرمایا کبھی پوری امت میں سے ایک طبقے کا نکلنا ضروری ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر کے جن کو سریہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک ہے غزوہ اور ایک ہے سریہ، دونوں میں فرق یہ ہے کہ غزوہ اسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور کی بنفس نفیس شرکت ہوتی ہے، اور سریہ جس میں صحابہ کرام کی جماعت کو روانہ کیا جائے اگر حضور کی اس میں شرکت نہ ہو۔ تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی نکلو، یا یہ کہ جب نفیر عام کا حکم ہو جائے کہ امت کے ایک ایک فرد پر جب جہاد فرض ہو جائے تو اب تمام لوگوں کو نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ حالات کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ حالات کس بات کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے امارت یعنی امیر المؤمنین کا ہونا بھی ضروری ہے اور مرکزیت ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ساری شرائط پائی جائے گی جب اس کا حکم ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہے۔ بھائی آج حالات خراب ہو رہے ہیں، علماء فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ اس کے لیے جو شرائط ہے وہ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔
اس لیے مکی دور میں مسلمان 13 سال تک ظلم کی چکی میں پستے رہے. صحابہ کرام نے بار بار کہا یا رسول اللہ تو اجازت ملنی چاہیے، مگر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے دوسرے احکامات پر عمل کرو اور صبر کرتے رہو. حکم نازل نہیں ہوا. لیکن جب مدنی دور میں مسلمانوں کا ایک مرکز مدینہ کے اندر قائم ہو گیا، حضور تو پوری امت کے امیر تھے ہی، اس کے بعد پھر آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی اور اب حکم دیا گیا کہ اب قتال کرو. خیر، اس آیت کے اندر فرمایا آگے، تم میں بعض وہ ہیں جو سستی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلنے میں. کون لوگ ہیں؟ یہ منافقین ہیں. ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جب تم جنگ کے لیے نکلے، اب ظاہر سی بات ہے جنگ میں کبھی فتح بھی ہوتی ہے اور کبھی بہت سارے حضرات شہید بھی ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ انسانوں کے ذریعے چلا رہا ہے، ورنہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دشمنوں کو ختم کر سکتا ہے. مگر انسان جب شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق انعام بھی تو دیں گے. لیکن منافقین یہ چاہتے ہیں جب کسی جنگ میں مسلمانوں کو بہت ساری شہادتیں نصیب ہوتی ہیں، جانیں گنوانی پڑتی ہیں، تو منافقین یہ کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے مجھ پر کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آیا، میں تو بچ گیا. تو جب شہادتیں کثیر تعداد میں ہوتی ہے تو منافقین یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور جب مجاہدین جیت جاتے ہیں اور مال غنیمت کثیر تعداد میں ملتا ہے تو کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. تو جنگ بھی جیت جاتا اور مال غنیمت میں ایک ایک مجاہد کو کتنی چیزیں ملی ہیں اور وہ چیزیں بھی میرے حصے میں آتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو، ایسے لوگوں کو جہاد کرنا چاہیے جو آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. دنیا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ دنیا کی زندگی کو اللہ کے لیے بیچ دیا ہے اور آخرت کی زندگی کو خرید لیا ہے. ہر وقت اپنے جسم کا خون کا قطرہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بہانے کو تیار ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، فَيُقْتَلْ، چاہے وہ شہید ہو جائے یا جنگ جیت کر کے مال غنیمت لے کر واپس آئے، دونوں کو ہم بہت بڑا اجر دینے والے ہیں. وہ اللہ کا کیا اجر ہوگا کل قیامت کے دن پوری امت کے سامنے آئے گا. شہید تو اسی خون کے ساتھ اٹھے گا جس خون کے ساتھ اس سرزمین پر وہ شہید ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. دیکھیں جب مسلمان پہلی مرتبہ کفار کی تکلیف سے پریشان ہوئے تو حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی. پھر اس کے بعد تھوڑے حضرات مکہ واپس آ گئے اور بہت زیادہ تنگی ہو گئی مکہ کی سرزمین. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت الی المدینہ کا حکم دیا. کئی حضرات ہجرت کر کے چلے گئے، مگر بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو کافروں کی قید میں تھے یا ان کی غلامی میں تھے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے وطن نہیں چھوڑ سکتے تھے، مگر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ایسے ظالموں سے تو ہم کو پناہ نصیب فرما، ایسے ظالموں سے ہم کو چھٹکارا عطا فرما. اس لیے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں تم لڑتے نہیں ہیں ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو آئے دن یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ایسی بستی سے نکال دیجئے جس بستی کے لوگ ظالم بن چکے ہیں. تو تم کو ایسے کمزوروں کو چھڑانے کے لیے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا چاہیے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی کارساز بنا دے اور ہماری طرف سے تو مددگار بن جا اور ہم کو ایسی ظالموں سے پناہ اور چھٹکارا عطا فرما. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. دیکھیں کتنے کافر ایسے ہیں جو اللہ کے مان کر زندگی گزارنے والے بندوں کو اس سرزمین پر جینا حرام کرتے ہیں. تو یہ جنگ تو کر رہے ہیں مگر کس کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں؟ شیطان کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں. شیطان ان کو ابھار رہا ہے. اس لیے ایمان والوں کو حکم دیا فقاتلوا اولیاء الشیطان. دیکھیں ہر ایک کو مارنے کا حکم نہیں ہے. جو کینسر کا پھوڑا بن چکا ہے اس کو بھی شریعت حکم دے رہی ہے کہ ایسے شیاطین کے دوستوں کو ختم کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا. ہاں ان کی تعداد بہت زیادہ لگ رہی ہے
ان کے ہتھیار بہت زیادہ طاقتور معلوم ہو رہے ہیں، لیکن ان کی تدبیریں اہل ایمان کی مضبوط ایمان کے سامنے بہت کمزور ہیں، اس لیے ان سے گھبرانا نہیں ہے، تھوڑی قربانیاں دینی پڑے گی، مگر آخرکار فتح اور کامیابی اور کامرانی مجاہدین کو ہی نصیب ہوگی۔ آگے پھر حکم دیا گیا ہے، جو آیت جس پس منظر میں نازل ہوئی ہے وہ ذرا تفصیلی ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے۔ سبحان اللہ۔